ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوت ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ، میری میت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے دروازے پہ لے جانا اور آپ سے اجازت مانگنا۔ کس سے اجازت مانگنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ یہ بھی یہاں پہ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر دروازہ کھل جائے تو پھر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ نہیں، جو کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ جناب عمر فاروق نے سوال یہ لکھ کر بھیجا گیا ہے، جبکہ عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جناب صدیق کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے کہی جاتی ہے؟ کہ جناب صدیق کے حوالے سے، اور یہ پوسٹ واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کی جا رہی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جناب صدیق کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زندہ ہے، اور دلیل کے طور پہ یہ واقعہ لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس واقعے کو روایت کرنے والے جناب صدیق کے حوالے سے، فاروق کے حوالے سے نہیں، جناب صدیق کے حوالے سے اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں، اور ان سے لے کر اس واقعے کو روایت کیا امام سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں۔ اور یہ دونوں امام بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے جناب صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابن عساکر بھی یہی بتا رہے ہیں، امام سیوطی کا تبصرہ بھی یہی ہے۔ کیونکہ امام ابن عساکر نے یہ واقعہ جن لوگوں سے لیا ہے ان میں ایک ہے ابو طاہر المقدسی، اور یہ ہے کذاب اعلی درجے کا جھوٹا، اور ایک ہے عبد الجلیل المزنی، اور وہ ہے مجہول نامعلوم، اس کے قوائف نہیں مل سکے، اس کا حافظہ، اس کی امانت و دیانت کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی، اس لیے یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے اور اسے عقیدے کا حصہ بنایا جائے۔ اور اس کے غلط ہونے کے لیے ایک اور دلیل نوٹ کیجئے گا، آپ سب نوٹ کریں ذرا، آپ سے گزارش ہے کہ جو پوسٹ بھیجی جا رہی ہے واٹس ایپ پہ، وہ پوسٹ، اس پوسٹ میں واقعہ پورا نہیں لکھا گیا۔ اگر پورا واقعہ لکھیں گے تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ گھر میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے۔ امام ابن عساکر اپنی کتاب میں جب اس واقعے کو لے کر آئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب علی کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جناب صدیق فوت ہونے لگے تو مجھے اپنے پاس بٹھا کر وصیت کرنے لگے اور کہا کہ علی، مجھے اپنے اس ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب صدیق کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی سے۔ تو جناب علی کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے کہا کہ پھر جب مجھے کفن پہنا دو، تیار کر لو، غسل دے لو، تو پھر میری میت کو آپ کے دروازے پہ لانا اور آپ سے اجازت مانگنا، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے ساتھ دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو اس وصیت میں کیا کہا گیا ہے؟ جناب صدیق نے کس سے کہا تھا مجھے غسل دینا؟ جی، جناب علی سے۔ تو امام ابن عساکر نے جو اس واقعے کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، جب یہ بیان کرنا چاہا کہ یہ واقعہ من گڑت ہے، غلط ہے، تو وہاں پہ ایک تو یہ بتایا کہ اس کے دو راوی جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ اعتماد کیا جائے، ان کی بات کو درست مانا جائے، ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ جناب صدیق کو غسل دینے والے جناب علی نہیں تھے، بلکہ کوئی بولے جناب صدیق کو غسل کس نے دیا تھا؟ ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا تھا۔ جناب صدیق کو غسل دینے والے جناب علی
نہیں تھے. کون تھی؟ ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس لیے یہ واقعہ میرے بھائیوں غلط ہے. افسوس ہوتا ہے جب بھائی ایسے من گھڑت قسم کے واقعات کو عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں اور قرآن کی آیات کو بھول جاتے ہیں کہ انک میت وانہم میتون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں ایسے من گھڑت واقعات سے دور رہا کریں اور کسی کو نہ بھیجیں اور نہ خود انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں. اور یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ جناب صدیق کو غسل دینے والی کون تھی؟ ان کی بیوی. تو کیا بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ بابا جی کہہ رہے ہیں نہیں. اور بابا جی ایسے کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی سامنے آ دیا تھا یا سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں؟ اچھا سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. ہمارے بزرگ جو ہیں انہیں معلومات یہی دی گئی ہیں. تو میرے بھائی ابن ماجہ رحمہ اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ سے کہا تھا جب انہوں نے سر درد کی شکایت کی تھی، آپ نے کہا تھا عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، اگر تمہیں تو خود میں تمہیں غسل دوں گا. کون غسل دے گا؟ میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفناؤں گا، تمہیں دفناؤں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا. اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جناب صدیق ان کی بیگم نے غسل دیا. اور جناب فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور آج اگر میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، نکاح اب ٹوٹ گیا ہے، اب آپ قریب نہیں جا سکتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ زندہ تھا باقی عورتوں کو دیکھتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، غیر عورتوں کو کبھی کسی نے روکا تھا. غیر عورتوں کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، جفا بھی ڈال لیتا تھا. تب روکنا چاہیے تھا، تب کسی نے نہیں روکا. یہ عورت بھی پوری زندگی بے پردہ رہی، کسی نے نہیں سمجھایا. اور اب فوت ہوئی ہے تو خاوند کے لیے بھی پردہ شروع ہو گیا ہے. تو میرے بھائی خاوند بیوی کو غسل دینے کے لیے خاوند سے بہتر کوئی نہیں ہے اور خاوند کو غسل دینے کے لیے بیوی سے بہتر کوئی نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالنے والے اور دونوں کے معاملات ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے. دوسرا کوئی بجائے اس کے کہ دوسرا کوئی شرمگاہ پہ ہاتھ لگا بیٹھے یا کوئی جسم کا ننگا حصہ دیکھ بیٹھے، اس کی جگہ پہ اپنی بیوی اپنا خاوند یہ بہتر ہے اور احادیث کے بھی مطابق ہے. بلکہ جناب عائشہ کہا کرتی تھیں اگر ہمیں وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی، کون کہہ رہی ہیں؟ اگر ہمیں بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے والیاں خود ہم ہوتی، آپ کی بیویاں ہوتی.